سو وین یو آر گوئنگ ٹو دا میجیشین, بلیو می, آپ اپنے ایمان کو خدا حافظ کہہ دیں, کیونکہ وہ آپ سے ایسے ایسے اعمال کروائے گا جو کہ شرکیاں ہوں گے, اور اگر اسی حالت میں آپ مر گئے پھر سوچیں انسان کے ساتھ کیا ہوگا. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ان کنکلوژن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس چیزوں کا توڑ بہت آسان ہے, اور وہ توڑ یہ ہے کہ آپ کو کوئی شارٹ کٹ میرے پاس نہیں ہے کہ بندہ آئے چھو منتر پڑا اور اس کو فارغ کر دو. اس کا کیور یہ ہے کہ آپ نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے. جادو کے توڑ کا کوئی کوئک سولوشن نہیں ہے کہ جی یہ بوٹی پڑھ لو, یہ لگا لو, یہ فلاں, اس طرح کی چیز نہیں ہے. اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنت وے آف لائف پہ لے آئیں. آپ کی اگر نمازیں پوری ہیں دن میں, سب سے پہلے توحید پہ ہیں. آپ اگر توحید پہ ہیں الحمدللہ, اگر آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, آپ زیادہ تر باوضو رہتے ہیں الحمدللہ, آپ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں فینٹاسٹک ماشاءاللہ, آپ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں, 3 کل پڑھ کے قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھ کے بلو کریں ایسے ایسے نہیں, ٹھیک ہے, تھوکنے کا موشن ہے لیکن پھونک رہے ہیں, ایسے کر کے پڑھ کے بلو کر کے اپنے جسم پہ رب کر لیں 1 دفعہ, پھر پڑھ کے 2 دفعہ, پھر 3 دفعہ. یہ آپ وسلم کی سنت ہی سونے سے پہلے. رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا, اللہ کی طرف سے فرشتہ تعینات ہو جاتا ہے. رائٹ سائڈ پہ سونا, یہ سنت کے طریقے ہیں. وضو کر کے سوئیں اور اچھی بات ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ گھر سے نکلنے سے پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ جو پڑھ کے نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی فرشتے آ جاتے ہیں اور شیاطین کہتے ہیں آج ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے, آج اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جو دن میں صبح 100 مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, 100 دفعہ جو یہ پڑھے گا اس کو اس دن کے لیے شیطان ٹچ نہیں کر سکتا. جو شخص یہ پڑھے گا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یا جو پڑھے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یا جو پڑھے گا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یا جو پڑھے گا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ کیا ہے؟ سب حفاظت کی دعائیں ہیں. ان کو اگر سیکھنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس ایک بڑی اچھی کتاب ہے, اس کا نام ہے حصن المسلم, وہ لے لیں, اس میں حفاظت کی دعاؤں کے سیکشن پہ چلے جائیں, یہ اذکار یاد کر لیں. جتنا زیادہ سنت طریقے پہ آئیں گے انشاءاللہ الرحمن شیاطین آپ کو ٹچ نہیں کر سکتے. جتنی زیادہ چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں نا, آپ کے ارد گرد ایک فورس فیلڈ ڈیولپ ہو رہی ہے. وضو بھی کیا ہوا ہے, شیلڈ آ گئی, اذکار کیے ہوئے شیلڈ آ گئی, نماز پڑھی ہوئی ہے شیلڈ آ گئی, حالت وضو میں شیلڈ آ گئی, ٹھیک ہے. تو یہ ساری شیلڈ بن رہی ہیں. تو شیطان ایک کو پینیٹریٹ کرے, 2 سب کو نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اور وہ ایک کرنا بھی اس کے لیے عذاب ہے, نہیں کر سکتا وہ. تو میں بتا رہا ہوں کہ جتنی زیادہ چیزیں کریں گے انشاءاللہ کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. لوگ مجھے کہتے ہیں ضیاء بھائی آپ پورے پاکستان میں جنز اینڈ بلیک میجک پہ ٹاک دیتے ہیں, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں کہتا ہوں یہ شیطان اور ان کا فادر مل کے میرا بال بھی نہیں اتار سکتے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کا اللہ سے ریلیشن شپ ہونا, دین دے فیئر یو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن الخطاب کو کہا کرتے تھے, عمر تم کیا کرتے ہو, یو گو اینڈ یو لیو یور ہاؤس ون وے اینڈ دا شیاطین گو دی ادر وے. اتنا ڈرتے ہیں تم سے, اتنا ڈرتے ہیں. تو ویسے تو یہ انسانوں سے ویسے ہی ڈرتے ہیں, اوپر سے بلیور سے اور بھی زیادہ ڈرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو ایمان میں تقوی میں اسٹرانگ کریں. میں آخری بات کہہ کے بات کنکلوڈ کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قاتلانہ حملے کا پلان بنایا گیا. یہ واقعہ پتہ آپ لوگوں کو؟ آپ کے مرڈر کا پلان بنایا گیا. اس گیدرنگ میں ایک بوڑھا شخص داخل ہوا. یہ بوڑھا شخص کون تھا؟ شیطان تھا. اور یہ اس واقعے کے اوپر نا, یعنی علماء کا اتفاق ہے اس پورے واقعے کے اوپر. وہ جب اندر آیا نا تو اس نے, لوگوں نے کیا کہ اب میں بتا رہا ہوں فزیکل ڈیمیج کیسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہاؤ دے ٹرائی ٹو افیکٹ دا بلیورس. تو لوگوں میں بحث چل رہی ہے کیسے قتل کرنا ہے, اور اس کو کوئی جانتا نہیں ہے. یہ اندر آ کے اس کو جانتا کوئی نہیں ہے. لوگوں نے بات شروع کی کہ کس طرح کریں. ایک نے آئیڈیا دیا ایسے کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیتے ہیں, یہاں سے ملک سے باہر نکال دیتے ہیں. یہ کھڑا ہوا, اس نے کہا خدا کی قسم, اللہ کی قسم کھا رہا ہے, کہتا ہے واللہ میں تمہارے آئیڈیا سے اگری نہیں کرتا. انہوں نے کہا پھر کیا؟ کہتا ہے کچھ اور سوچو. پھر کسی نے ہاتھ کھڑا کیا, اس نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم اس کو امپریزن کر دیتے ہیں, جیل میں بند کر دیتے ہیں. اس نے پھر کہا خدا کی قسم میں تمہارے آئیڈیا کو صحیح نہیں سمجھتا, کیونکہ یہ کرو گے تو یہ اس کے صحابی آ جائیں گے تمہیں باہر نکالنے کے وغیرہ وغیرہ. پھر ابو جہل نے کہا کہ میں, جب دیکھا نا کوئی بات سامنے نہیں آ رہی, ابو جہل نے کہا بھائی میں اب وہ کہنے جا رہا ہوں جو تم سب سوچ رہے ہو, لیکن کسی کے اندر اتنے گٹس نہیں ہے کہ اپنے منہ سے یہ بات کہے. تو سب نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ نبی کو قتل کر دو. جس پہ یہ بابا کھڑا ہو گیا. بابا کون تھا؟ شیطان. اس نے کہا نعم یہ صحیح بات ہے, دس از رائٹ. اور اس نے کہا میں اس میں ایڈ کروں گا, ایڈ یہ کروں گا کہ قتل کیسے کرنا ہے, کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ گناہ کا آئیڈیا کوئی اس کے منہ سے آئے تاکہ گناہ تمہارے سر پہ چلے. وہ صرف کیا کرتا ہے, آئیڈیا اچھا نہیں ہے, آئیڈیا اچھا نہیں ہے. آئیڈیا ابو جہل نہیں دیا,
قتل کریں گے. اس نے کہا ہاں اب میں تمہیں بتاتا ہوں قتل کو فائن ٹیون کیسے کرنا ہے. کہتا ہے قتل سارے مل کے کرو, 14 قبیلے ہیں, 14 کے 14 حملہ کریں گے. اور کہا کب کریں گے؟ آج رات کریں گے. اتنی جلدی پڑی ہوئی تھی کہ اس کو مسئلے کو ریپ اپ کرو فوراً, بالکل بات لیک نہ کرے. ایک ایک شباب کو پکڑو, ایک ایک نوجوان کو پکڑو ہر قبیلے سے, ان کو پکڑو کہ سارے اپنی اپنی تلواریں ایک ساتھ مارے اور سب کی تلواروں پہ نبی کا خون ہو, تاکہ پھر یہ لڑنے والے کسی سے لڑنے والے نہیں ہوں گے. اچھا یہ ہوا. اچھا اسی گیدرنگ میں اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام بھی آئے ہوئے تھے جو یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے. آپ جبریل علیہ السلام فوراً نبی کے پاس گئے اور ان کو صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہجرت کا وقت آ گیا, جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا اس وہ وقت آ گیا. کیونکہ نبی اسی بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ہجرت کا حکم آ جائے. جبریل علیہ السلام گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا سامان اٹھایا اور بس اٹھا کے ابھی باہر نکل رہے ہیں. باہر نکلے تو دیکھا کہ 14 نوجوان لڑکے تلواریں نکالے کھڑے ہوئے تھے, ویٹ کر رہے تھے. اچھا اب میں آپ کو سائیڈ سٹوری یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے, ان کے آگے و پیچھے, ان کو نظر نہیں آ رہا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسرین کہتے ہیں ابھی پتہ نہیں تھا اسٹیج پہ. He did not know that they cannot see him. اچھا اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو خدا نہ خواستہ کہ ہم لوگ گھر سے باہر نکلیں اور ہمیں پتا ہو کہ جی 14 بندے قتل کرنے کے لیے باہر گنے شنے کلاشنکوف لے کے کھڑے ہوئے ہیں, تو ہم کیا کریں گے؟ گھر سے باہر آئے, او نظر آ گیا, اب کیا کریں گے؟ واپس بھاگیں گے نا, یا ادھر سے بھاگیں گے, راہ فرار کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ اس بندے کی بات بتا رہا ہوں جس کے دل میں کیا ہے؟ ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے پاس, آپ نے کیا کیا؟ ان کو دیکھا یہ 14 لڑکے کھڑے ہیں تلواریں, آپ کو نہیں پتا کہ میں ان کو نظر نہیں آ رہا. آپ نے کیا کیا؟ زمین سے مٹی اٹھائی اور پھر ان سب کے پاس چلے گئے, بالکل پاس, اور ایک کے سر پہ ڈالا, دوسرے کے سر پہ, تیسرے کے سر پہ, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتھ, سب کے سر پہ مٹی ڈال دی. یہ مٹی ڈالنا پتہ کیا تھا؟ یہ عربوں کے ہاں نا یہ نشانی تھی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں برنگ اٹ آن, لیٹس ڈو دس, یو وانٹ ٹو فائٹ, لیٹس گو. یہ چیلنج کرتے تھے, جب کوئی کسی کو چیلنج کرتا تھا نا تو وہ اس طرح کرتے تھے, کسی کے سر پہ مٹی ڈالتے تھے کہ یو آر ڈسٹ, دیٹس واٹ یو آر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں ان کو نظر نہیں آ رہا, لیکن ان کو یہ پتا تھا اللہ میرے ساتھ ہے. تم 14 چھوڑ کے 14,000 بھی ہو جاؤ نا, مجھے تم کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے. اور اللہ میرے ساتھ کیوں ہے؟ کیونکہ میں اللہ والا ہوں, اس لیے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, جو بندہ اللہ کے دین پہ چل رہا ہوتا ہے نا, اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا. The person fears no one. وہ تو جب آپ نے ان کے سر پہ ڈال دیا تو آپ کو پتا چلا ان کا تو کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہو رہا. What's going on? They aren't reacting. It's as if they can't see me. ان کو تو میں نظر بھی نہیں آ رہا, یہ تو ریئیکشن ہی کو شو نہیں کر رہے. تب ان کو دریافت ہوا کہ I am invisible to them. They cannot see me. اور آپ وہاں سے آرام سے نکل گئے. اور ان کو پتا چل گیا کہ ان کے کمرے سے باہر نکلتے ہی اللہ کی مدد ان کے ساتھ آلریڈی تھی. اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا تھا. آپ کی لائف میں جو بھی پرابلم ہے, جو بھی ڈیفیکلٹی ہے, جادو, یہ وہ, جو کچھ بھی ہو, اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کو کوئی فکر پریشانی نہیں ہو سکتی. سو ہم نے کرنا کیا ہے؟ الٹیمیٹ سولوشن کیا ہے؟ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرو اور جان لیں کہ یہ جو مہینہ بھی رمضان کا آنے والا ہے, اس سے اچھا مہینہ آپ کو پورے سال میں نصیب نہیں ہوگا اپنے اس ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کے لیے. سو میں انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے گھر والوں کو, ہمارے فیملی کو, ہمارے عزیز و اقارب کو, سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے, شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو بھی ہم میں سے پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اپنے دین کو جاری و ساری کرے, ہمیں اللہ والا بنائے, ہمیں ہمت, طاقت, جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ کام کر سکیں.